یہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. تو میں جو آپ میں سے خوش آواز اور تجوید کے اصولوں کو جاننے والا خواہش رکھوں گا کہ وہ یہاں آگے آ کر مائک کے سامنے تلاوت کلام الہی اور قرآن موجز نظام سے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم.
کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب گردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب گردگار قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام قافلے والوں سنو یاد آئے تو میرا سلام عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار عرض کر
سے ہے حضور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری ہستی کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا صرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار یا رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بات آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بات آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے صلی اللہ علیہ یا رسول سب سے اولا ہو
سے اولا آلہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے اے آقا اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے اے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ شہنشاہ بغداد کی منقبت اعلی حضرت نے وہ ذکر فرمائی. ایک دو شعر اس کے پیش کرتا ہوں. واہ اے غوث کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے اعلیٰ تلوہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبتی بڑی دور کا میری
گردن میں ہے ڈورا تیرا، بڑی دور کا ہے میری گردن میں ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا، اور شہر بغداد دی نشانی، اچیاں لمیاں چیراں اے تن میرا اے پرزے جی میں درزی دیاں لیراں دی گل کفنی پاکے میرا لسان سنگے فقیراں بغداد دے میں ٹکڑے منگے سانباہو تے کر میرا میں انا تے تل کیوں کر روے سنبھالا اے تھکے دے بڑے والے بہتے تو ہاتھ پکڑنے والا آلی اولاد تیری دا منگتا میں کنگالی زیانی اے پاؤ خیری محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی مرد ملے تے اے درد نہ چھوڑے او گن دے گل
کردہ ایک کامل لوگ محمد بخشا لال بنانے پتھر اپنی محبتوں کا اظہار اور گائے غوثیت بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین میں مرشد گرامی دامت برکاتہم العالیہ سے بارگاہ غوثیت مآب میں حاضری کے لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شاندار واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس واقعہ کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کی زینت بنایا۔ انہوں نے لکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مزار امام سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں فخرج من القبر، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اپنے مزار پر آمد پر قبر سے باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر ضم الیہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی قبر سے ایک جبہ نکال کر پہنایا اور ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے تمام مخلوق شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے علوم کے لیے محتاج ہوگی۔ معلوم ہوا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ کے لیے قبر سے باہر تشریف لائے اور آپ کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور ادھر میرے شیخ سیدی و مرشدی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مزار غوث اعظم رضی اللہ عنہ پہ حاضر حالت بیداری میں تشریف لائے اور اپنے فیوض و برکات سے مالا مال فرمایا۔ اس طرح کہہ دینے میں کیا حرج ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس شخصیت کے لیے قبر سے باہر نکلیں اس کو غوث العظم کہتے ہیں، اور غوث العظم جس کے لیے قبر سے باہر تشریف لائے اس کو شیخ العالم کہتے ہیں۔ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیہ تسکین ہوئی کہ اپنے اکابرین کا، اپنے بزرگوں کا وہ سلسلہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے اس کو اسی ترتیب سے لیے جا رہے ہیں، اور یہی منظر ہم نے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں دیکھا کہ بالخصوص جب وہ بارگاہ غوثیت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرتے، محبت پیش کرتے، تو اہل محبت کو، عشاق کو، علماء کو، طلباء کو وہ بٹھاتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بارگاہ غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے علماء اکرام نے قبلہ شاہ صاحب حضرت علامہ سید جابر حسین شاہ صاحب نے جو بارگاہ غوثیت میں منقبتیں پیش کی، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا خراج عقیدت، پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، پھر اسی طریقے سے عارف کھڑی حضرت مولانا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا کہ اکثر جو ائمہ، علماء وقت اور اولیاء، انہوں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں،
اور جو اولیاء اللہ جب کسی ولی کا مقام پیش کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشاہداتی دنیا کے شاہسوار ہوتے ہیں، ان کے سامنے سے حجابات ہٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس مرتبے اور مقام کو دیکھ کر اس کا نچوڑ پیش کرتے ہیں۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دیکھیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہوئے تو آپ کے قدموں میں جب آپ نے 40 دن چلا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضرت داتا صاحب کا مرتبہ، مقام، عظمتیں دکھائیں اور براہ راست بارگاہ داتا سے جب آپ کو فیوزات اور برکات اور انوار ملے تو پھر یہ کہتے ہوئے چلا گاہ سے باہر آئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ اسی طریقے سے حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بارگاہ غوثیت میں جب حاضری دی اور جب مقام غوثیت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ نقشبند کو دکھایا تو حضرت شاہ نقشبند نے ان الفاظ میں بارگاہ غوثیت کے اندر قبلہ پیر صاحب اس کی چونکہ میں نے خود دیکھا کہ حضرت قبلہ پیر صاحب جو ہے وہ خود قافلہ لے کر بغداد شریف گئے ہیں اور آپ نے بارگاہ غوثیت میں حاضری دی ہے، اور جیسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر جاتے ہیں تو آپ کے جو مزار کا مرکزی دروازہ ہے، مرکزی گیٹ ہے، اس کے اوپر ایک ربائی لکھی ہوئی ہے اور وہ ربائی لکھی ہوئی ہے کہ شہنشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است۔ ربائی کیا ہے؟ شہنشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، اولاد سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ یہ ربائی جو ہے یہ حضرت شاہ نقشبند جب بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے اور آپ نے جب غوث پاک کے قدموں میں حاضری دی تو جب اللہ تعالیٰ نے شاہ نقشبند کو مقام غوث اعظم دکھایا تو آپ نے یہ ربائی پڑھی۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت شاہ نقشبند کی بارگاہ غوثیت میں جو عقیدت کا اظہار ہے وہ اس قدر بارگاہ غوثیت میں قبول ہوا کہ آج بھی غوث اعظم کے مزار پرانوار پر وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے وہ ربائی وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بارگاہ داتا صاحب کے اندر حاضری دی اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور وہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ آج ہم داتا صاحب کے مزار پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلی نظر اس پہ پڑتی ہے گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ اولیاء اللہ کو خود رب کریم اپنا مقام دکھاتا ہے۔ جب ولی کامل سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا ولی دیکھے کہ میں نے اسے کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت غوث اعظم نے اس کا اظہار اس طرح کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا مقام دیا دکھایا تو وہ کیا تھا، اس کا اظہار کن الفاظ میں کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا ہر دلت اعلی حکم اتصالی، کہ جب میں تمام جہانوں پر مشرق مغرب شمال اور جنوب پر نظر دوڑاتا ہوں تو تمام جہان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ یہ زمینی نظر ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب میں زمین سے نظر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہوں تو خود یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر من در لوح محفوظ است، کہ بیٹھا فرش زمین پر ہوتا ہوں اور لوح محفوظ پر جو ہے وہ گناہگاروں کی اور میری بارگاہ میں آنے والوں کی جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تختی کو پڑھ کر بتا سکتا ہوں کہ ان کا اس وقت احوال کیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی مجالس ہیں۔ میں حضرت قبلہ پیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج دربار شریف میں انہوں نے علماء کو، درس نظامی کے شعبے کو، علماء کو اور ایک خصوصی مجلس سجائی ہے اور اس مجلس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ آج ہم ذکر غوث اعظم کریں گے، آج ہم ذکر غوثیت معاب کریں گے، اور یقیناً یہ وہ کنیکشن ہے جو یہاں سے چلتا ہے اور بارگاہ غوثیت میں پہنچتا ہے اور وہاں سے بارگاہ مصطفیٰ کریم تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین کے مقام اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال الله عز وجل في كلامه المنزل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت، ماشاءاللہ احباب نے بارگاہ غوثیت اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت کے خوبصورت پھول نشاور کیے ہیں۔ میں بھی بارگاہ غوثیت میں عقیدتوں اور محبتوں کا گجرا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام ولایت کا ہوتا ہے۔ نبی بیک وقت نبوت سے بھی سرفراز ہوتا ہے اور ولایت سے بھی سرفراز ہوتا ہے۔ نبی میں ولایت ہوتی ہے تب جا کے آپ کی امت میں اس ولایت کا نور تقسیم ہوتا ہے، اور جس پر مہر ولایت ثبت ہوتی ہے اسی کے سر پر ولایت کا تاج سجا دیا جاتا ہے۔ ولایت کے اس بلند مقام پر جلوگر ہیں کہ جب آپ ظاہری حیات مستعار میں باعث بہار تھے تو زیر زمین بھی زمانے کو ولایت کی بہار سے آشنا فرما رہے ہیں۔ آپ کا فیض ظاہری حیات میں بھی جاری اور باطنی حیات میں بھی جاری و ساری ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر آن متوجہ الی الحق رہے اور اس میں کمال حاصل کرے۔ اذان سماعت فرمائیں۔
زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکوں گا، مختصر سا کلام ہے اور مختصر سی وضاحت ہے، بس آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس وقت یہ پروگرام براہ راست دیکھا جا رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ولی ایک خاص مقام پر فائز ہوتا ہے اور اس مقام پر فائز ہو کر اس مقام کا فیض مخلوق خدا میں تقسیم کرتا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مقام غوثیت کے اس بلند درجے پر فائز ہیں کہ جہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا سینہ اقدس براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے نور سے جو انوار منعکس ہوتے ہیں وہ براہ راست آتے ہیں اور براہ راست تقسیم فرماتے ہیں۔ ولی بڑا سخی ہوتا ہے اور وہ ہر وقت متوجہ الی الحق ہوتا ہے، اس کا چہرہ حق کی جانب ہوتا ہے، سر اندر سے باہر سے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کس چیز کی سخاوت کرتا ہے؟ تو ایک درویش عالم متقی، اس کا مجھے قول بڑا پسند آیا کہ اللہ کا ولی نہ سونا تقسیم کرتا ہے، نہ چاندی تقسیم کرتا ہے، نہ دنیا کی دولت تقسیم کرتا ہے، وہ دولت تقسیم کرتا ہے کہ جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں خدا کے دیدار سے مشرف ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے روح پر انوار الہی کا انعکاس ہو رہا ہوتا ہے اور دل خدا کی رحمتوں کے لیے مخصوصیت کا مقام حاصل کر رہا ہو، عین اس عالم میں اس ولی سے محبت کرنے والا جب اسے پکارتا ہے تو وہاں سے رخ موڑ کے پکارنے والے کی جانب ایک نظر دیکھ لے تو دنیا اور آخرت کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ نگاہ بڑھ کے دیکھتا ہے، نظر ڈالتا ہے، اور جس کی کایا پلٹ جاتی ہے تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ فقط ایک نظر سے میری دنیا اور آخرت کا انجام حسین ہو گیا۔ تو ولی کامل جب ایک نظر ڈالتا ہے تو ایک نظر سے ہی اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو نظر ڈالنا، نظر مانگنا، یہ بھی قرآن سے مستفاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ جب نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو قولوا انظرنا، سامنے بیٹھ کے نا تو صرف یہی سوال کیا کرو کہ یا رسول اللہ ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر کا سوال ہے، ایک نظر کی بات ہے اور میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اور جب نبی نظر ڈالتا ہے تو سارے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں، دنیا سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ہم بھی اولیاء کرام کے قدموں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بھی جب ان کی نگاہ بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ خدا میں ہوتی ہے، جب ان کے سامنے جاتے ہیں تو وہ دنیا کی دولت اور اس خزانے پر نہیں ہوتے بلکہ خدا کی محبت کے خزانے پر ہوتے ہیں، اور اس خزانے سے اپنی نظروں کو بھر کے آنے والوں کے دل میں وہ پیوست ہو جاتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم ہم یہاں سے ہو کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی روح اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور یقیناً ان کی روح آج دربار نینیہ شریف کے اس خوبصورت فضاؤں میں آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جب غوثیت کی نظر پڑ جائے
اور سامنے ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، طلب بھی ہو، پھر بتاؤ دنیا کے تاجور، دنیا کے سخنور اور دنیا کے سخاوت کے دعوے کرنے والے اپنی سخاوت کو عام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، تو غوث اعظم کے در کے سامنے بیٹھنے والا کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درست علما، میں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، حتی صرت کتبہ، کہ علم حاصل کرتے 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 اس مقام پر پہنچا جو قطبیت کا مقام ہے۔ قطبیت اور غوثیت کا ایک ہی مقام ہے۔ 4 کتب ہوتے ہیں زمانے میں، اور ان چاروں کتبوں میں پھر ایک غوث ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم کا مقام اتنا بلند ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے کتب ہوں گے ان کے سردار بھی وہی ہیں، جتنے غوث ہیں ان کے سردار بھی وہی ہیں۔ نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ اور غوثوں کا سردار جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس طرح نبوی فیضان سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، اسی طرح ولایت کے فیضان سے بھی ان مقدس ہستیوں سے فیض لے کے ہم فیضیاب ہوتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں کچھ چیزیں آپ کو مزید سناؤں۔ برکات کے حصول کے لیے آج مختصر سی محفل سجائی ہے۔ میرا دل ہے کہ تھوڑا سا ختم خواہدان اور ذکر پاک ہو جائے۔ بے شمار خواتین ہیں، مرد ہیں، پریشان حال ہیں، جنہوں نے ٹیلی فون کر کے دعا کے لیے کہا ہے۔ تو یہ آج کی محفل اس عنوان سے بھی سجی ہے کہ جب دعا ہوگی تو وہ سارے لوگ جو متوجہ دربار شریف کی طرف ہیں، تو یہ دعائیں ان کی وبائیں اور بلائیں دور کرنے کے لیے بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ پڑھیے دروشی اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا مستغيثين أغثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा आमीन 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुख्तसर सा जिक्र करेंगे, कलमे पाक का जिक्र होगा तो पहले मैं करूँगा, फिर आपने आवाज़ के साथ आवाज़ मिला के जिक्र करें। और बेशुमार लोग माशाल्लाह हमारे साथ लाइव हैं, तो वो भी अपने अपने घरों में आज की महफिल कर रहे हैं और हमारे साथ लाइव हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु
ایک ہی آواز کے ساتھ اسی پیار اور محبت کے ساتھ جب بھوک کی ضرب لگائیں دل پر تو ہوش و حواس اور وجدان کو سامنے رکھیں کہ جب سانس باہر بھوک کے اللہ کے بعد بھوک کی شکل میں جب سانس نکلے اور ضرب دل پر لگے تو آپ یقین رکھیں کہ اس بھوک کی ضرب سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کو اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ضرب آپ نے دل پر بہت محبت سے لگانی ہے اور یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کا نور آپ کے لیے سرور کا باعث بنا رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ
یہ سلام ببارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا دعا فرمائیں آمین الحمدللہ رب العالمین آج کی دعا میں 2.5 لاکھ درود و سلام پیش کیا جا رہا ہے پڑھا گیا ہے تو یہ سارے کا سارا اور آج کی محفل دعا اور یہ آپ کا آنا اور ذکر اذکار اور نعتخوانی اور بارگاہ مغفرت میں عقیدت و محبت کی جو پھول پیش کیے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں قبول و منظور آمین الہ العالمین اس سارے عمل کا ثواب اپنے خاص رحمتوں کے فضیل کئی گناہ بڑھا کر حضور تاجدار عرب و عجم کو عطا فرمائے آمین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آج کی ساری محفل جو 11ویں شریف کے عنوان سے معنون ہے الہ العالمین حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سارا ثواب ہم سب کی جانب سے جو یہاں حاضرین ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ناظرین ہیں اللہ ان سب کی جانب سے بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور آمین الہ العالمین بدلے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب آمین الہ العالمین تو ہم سب کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم کا نشانہ بناتا ہے الہ العالمین بعینہ ہی اسی طرح آج سوال ہے کہ بارگاہ غوثیت کے نگاہ لطف و عطا کا نشانہ بنا الہ العالمین ان کے فیضان سے اپنے سینوں کو مجلہ مصفہ اور منقع کرنے کی ہم سب کو سعادت و توفیق الہ العالمین جس طرح لوگ مرد و خواتین اندرون ملک بیرون ملک بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے برطانیہ میں ہماری ایک بہن ہے نورین صاحبہ ان کے لیے بھی دعا فرمائے امریکہ میں اور برطانیہ میں خلیفہ حاجی عبدالرزاق صاحب نے چند بیماروں کا ذکر کیا ہے ان کے لیے اور اسی طرح برینڈ فورڈ سے تعلق رکھنے والے ملک رحمت صاحب بیمار ہیں ان کے لیے اور بے شمار مرد و خواتین نے سفر ہے اپنے تمام بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا اللہ خیر کے ساتھ سفر نصیب فرمائے اور لالا موسیٰ میں ایک خاتون ہے جو مرید ہیں دربار کے ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے غالباً زبیر نام ہے ان کا وہ موت و حیات کی کشمکش میں دعا فرمائے اللہ اس کو سیدنا غوث اعظم کے صدقے میں ایک نئی زندگی خدا اس کو اور آپ کے گھروں میں جو لوگ بیمار ہیں خدا ان کو شفا یاب فرمائے جو تن اور من کے بیمار ہیں تن اور من کی شفا خدا نصیب ہماری آنکھیں بیمار ہو گئیں اللہ بے حیا ہو گئی ہیں اللہ غوث پاک کے صدقے میں ہماری آنکھوں کو دل کو روح کو حیا نصیب فرمائے آنکھوں سے وفا کرنے کی سعادت نصیب میرے مولا یہ نوجوان بچے یہاں آئے ہیں اللہ ان کے مستقبل کو حفاظت اور کفالت کا نور نصیب فرمائے میرے مولا نبی پاک کے صدقے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کرم کے فضیل الہ العالمین آج کی اس خوبصورت مجلس کو قبولیت کا تاج عطا میرے مولا آج مرد و خواتین نے تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا ہے ان کے دامنوں کو مراد فرما اللہ ملک پاکستان کو حفاظت نصیب اللہ اس کی چار دیواری کو محفوظ فرما افواج پاکستان کو حفاظت عطا فرما ان کی قربانیاں اپنے دربار میں قبول منظور فرما الہ العالمین ہمیں نیک دل پاک سیرت حکمران نصیب فرما ان کے کاروبار میں برکتیں نہیں اللہ ان کے کاروبار کو اور گھر بار کو برکتوں سے مالا مال اور جن نوجوان بچوں اور بچیوں کی
خانہ آبادی شادی نہیں ہو رہی، اللہ غیب سے ان کی مدد فرما کے اس رشتہ ازدواج کے نور سے منور فرما۔ اللہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو اولاد والے انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ جس قدر آستانے ہیں جو اہل سنت و جماعت کی پاسداری میں وفاداری میں عقائد اہل سنت کی ترویج و اشاعت کے مراکز ہیں، اللہ ان عقائد کو ان آستانوں کی لازم منظوم کر کے ان آستانوں کو عقائد کی بہار سے ہمیشہ آشنا فرما۔ اللہ العالمین تمام علماء اہل سنت کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور اسلامیان پاکستان کو بھی اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو میرے مولا آزادی عطا فرما، شام اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ مسلمان جہاں جہاں بد امنی کا شکار ہے اللہ انہیں امن و آشتی سے رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ اسلام کے جھنڈے کو سر بلندی عطا فرما، کفر کو مغلوب فرما۔ الہ العالمین یہ دنیا عارضی ہے، اس عارضی دنیا میں آخرت کے لیے کمانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین مشائخین نہریہ شریف کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین اس پاکان امت نفوس قدسیہ کے قبروں پر حاضری دینے والے مرد و خواتین اللہ ان سب کو اس حاضری اور کامیابیوں سے ہمیشہ شاد فرما۔ اللہ جو برطانیہ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں ان کا سفر بالخیر فرما، جو جہاں سے جہاں تک سفر میں ہے اللہ ان کا سفر بالخیر فرما۔ یونیورسٹی کے لیے دعا کریں اللہ اس یونیورسٹی کو کامیابیوں کے بامی عروج تک لے جائے، اور اس یونیورسٹی کے در و دیوار سے وابستہ ہونے والے مرد و خواتین کو اللہ مستقبل کی بلندیاں نصیب فرمائے۔ الہ العالمین میڈیکل کالج ہاسپٹل اور یہ نظام چلانے والے تمام منتظمین کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ میرے کچھ مسائل ہیں راولپنڈی اور برطانیہ کے حوالے سے دعا کرے اللہ اس ساری مشکلات آسان فرمائے، ساری رکاوٹیں دور فرمائے، اور حضور شیخ العالم کا دیا ہوا مشن خدا اسے کامیابیوں سے ہمیشہ ہمکنار فرمائے۔ یہ جو علماء جگمگ کرتے ہوئے یہاں تشریف فرما آئے ہیں اللہ علم و عمل کے نور سے مینار بنائے، اللہ سب کو خوشیاں دائمی نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔